السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسوله النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات ذوق شوق محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ جو حضرات پیچھے ناراض بیٹھے ہیں شمالی افغانستان والے، ان سے بھی گزارش کے قریب تشریف لیں، جتنی ناراضگی ختم کریں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آج کی یہ مجلس عظیم الشان مجلس ہے اور تکمیل قرآن پاک کی محفل ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں بڑی عظیم مجلس ہے، چاروں طرف سے فرشتوں نے اس مجلس کو گھیرا ہوا ہے۔ تو قرآن کی محفل ہے، مناسب لگتا ہے کہ قرآن پر کچھ بات کر لوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطبین ہیں، اور صحابہ اکرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اور یہ بھی اعزاز صحابہ کو حاصل ہے کہ براہ راست اترتا ہوا قرآن پاک صحابہ نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ تو آج ہم اس مجلس میں اسی بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ صحابہ کا تعلق قرآن پاک سے کیسا تھا۔ اس مجلس میں چار پہلو صحابہ اکرام کے جو تعلق تھا قرآن پاک سے، چار پہلوؤں سے تھا، اور تو کئی پہلو ہیں لیکن آج کی مجلس میں چار پہلو عرض کر کے بات سمیٹوں گا۔ پہلا تعلق تو صحابہ اکرام کا قرآن پاک سے تلاوت کا تھا کہ صحابہ اکرام قرآن پاک کی تلاوت اتنے مگن ہو کے قرآن پاک کے عشق میں ڈوب کے کرتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر آتا ہے احادیث میں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ ان کی ڈپٹی تھی پہرہ داری میں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ایک ساتھی سو گیا، ایک ساتھی پہرہ داری میں بیٹھ گیا اور اس نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھنا۔ جیسے نماز شروع کی، سورۃ الکہف پڑھنا شروع کی نماز میں،
تلاوت کر رہے ہیں، نماز کے اندر تلاوت ہو رہی ہے اور بڑے مزے لے لے کر پڑھ رہے ہیں۔ اسی اثناء میں دشمن نے تیروں سے حملہ کر دیا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر زخم آ گئے، زخموں سے جسم بھرا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے۔ حضرت عمار نے نماز نہیں توڑی۔ آج ہم بھی اپنی حالت دیکھ لیں، قرآن پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، اسی دوران اگر مچھر بھی آ جائے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی، پوری توجہ اس طرف چلی جاتی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کے عشق قرآن پر خون ٹپک رہا ہے، جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے، لیکن نماز نہیں توڑی۔ سورۃ الکہف پوری پڑھتے ہیں، پوری کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد ساتھی کو جگایا، کہا اٹھو، جب دیکھا تو جسم پورا زخموں سے چور ہے۔ ساتھی نے کہا حضرت آپ مجھے جگا لیتے نا، جب آپ پر حملہ ہوا تھا نماز توڑ لیتے، مجھے جگا لیتے۔ حضرت عمار کا جواب سننا، فرمایا میرا جی نہیں چاہ، پڑھتا رہا، میں نے کہا سورج پوری کر کے نماز کا سلام پھیرتے دوں۔ آج ہم بھی یہ اندازہ لگائیں کہ ہماری تلاوت میں کتنی بے رخی ہوتی ہے، کتنی غفلت پائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام کی تلاوت کیسی تھی۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، فرماتی ہیں کہ سردیوں کی رات تھی، 2 رکعت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی اور قرآن پڑھتی گئی، اتنی لذت اور سرور ان کو آتا گیا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ فجر کی جب اذانیں شروع ہوئی تو پھر سیدہ فاطمہ فرمانے لگی، ربا تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں بھی، یا اللہ زندگی میں کوئی ایک نماز ہمیں بھی ایسی نصیب فرما جو صحابہ کے ذوق شوق میں ایک ذرہ بھی ہمیں اللہ پاک نصیب فرما دے تو ہماری زندگی بن جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قاری قرآن ہیں، اللہ نے وحی فرمائی، حضور آپ جائیں، آج ابی بن کعب قرآن پڑھے گا اور آپ اس کا قرآن سنیں۔ ابی بن کعب سے جب حضور نے فرمایا کہ ابی بن کعب قرآن پڑھو اور میں سنوں گا، ابی بن کعب فرمانے لگے حضور قرآن آپ پر اترا ہے اور آپ سے بڑا قاری قرآن کوئی ہو نہیں سکتا۔ ابی بن کعب بھی بڑے قاری تھے، صحابی تھے، سمجھدار تھے، سمجھ گئے، فرمانے لگے حضور کیا اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا ہے؟ حضور نے فرمایا جی اللہ نے حکم دیا کہ آج ابی بن کعب قرآن پڑھے گا اور حضور سنیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اسد بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استبدل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور برابر میں ان کا بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، اور جیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں تو برابر میں ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے، جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت بند، گھوڑا ٹھیک اپنی جگہ کھڑا، پھر تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ان کی تلاوت جاری ہے۔ ان نے دیکھا کہ ایک زمین سے لے کر آسمان تک ایک سائبان بنا ہوا ہے، اور اس سائبان میں ایک عجیب قسم کی روشنیاں ہیں، جو روشنیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ سحری کا وقت ہوا، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت بس کر دی۔ جب تلاوت بس کی تو یہ روشنیاں ختم ہوں گی،
صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب میں تلاوت کر رہا تھا تو زمین سے لے کر آسمان تک ایک سائبان بنا ہوا تھا اور اس میں عجیب عجیب روشنیاں نکل رہی تھی۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، اگر تم یہ تلاوت فجر تک جاری رکھتے تو مدینے والے، مکے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ جب آپ تلاوت کر رہے تھے فرشتوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا، فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئے تھے آپ کی تلاوت سننے کے لیے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے خود بھی سنتا ہے آدمی، فرشتے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی اس کا قرآن سنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ سے ہم کلام ہونے اور بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا، باتیں کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ لیکن یہ اس امت کا اعجاز ہے کہ جب بھی اس امت کا دل کرے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں، وہ قرآن اٹھا کے پڑھے، گویا کہ وہ اللہ سے باتیں کرے۔ آج ہمارا قرآن سے تعلق بہت کمزور ہو گئے۔ یہی قرآن ہے جب جرنیل اسلام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آیتیں پڑھی، پڑھنے کے بعد ان کا دل بدل گیا، کایا پلٹ گئی۔ پہلے وہی عمر تھے، اپنی بہن کو مار رہے تھے، تھوڑی دیر بعد قرآن جب سنا وہی عمر کہنے لگے مجھے بھی لے چلو اور جا کر مجھے بھی یہ اسلام سکھاؤ جس اسلام نے تمہیں اتنی جرت دی ہے، اتنی بہادری دی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا تعلق پہلے اگر ہم دیکھیں تلاوت کا تو کس قدر کا تعلق تھا، کتنے مگن ہو کر ہر اس میں ڈوب کر تلاوت کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب تلاوت کریں تو صحیح توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تلاوت کریں۔ دوسرا تعلق صحابہ اکرام کا سیکھنے کا تعلق تھا قرآن مجید کا۔ چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سید الحفاظ ہیں، سارے حفاظ صحابہ کے سردار ہیں۔ صحابہ اکرام کا تو یہ معمول تھا، جیسے قرآن مجید کی جو آیت اترتی، قرآن اترتا، فوراً سیکھنا شروع فرما دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ ہیں، چاروں خلفائے راشدین حافظ قرآن تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ قرآن تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حافظ قرآن تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حافظ قرآن تھی۔ عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن تھے۔ حضرت معاذ حافظ قرآن تھے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن جن کو یاد ہے، یاد تو دور کی بات ہے، ناراض نہیں ہونا۔ کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ہر نماز میں سوائے سورہ اخلاص کے کچھ نہیں پڑھتے۔ قل اللہ احد اللہ الصمد، چاروں رکعت میں 20 تراویح پڑھیں گے تو اس میں بھی ایک ہی سورت پڑھیں گے۔ بلکہ میں نے اپنی مسجد میں ایک ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا یہ بتاؤ جب امام صاحب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا ترجمہ کیا ہے، بس امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، میں بھی کہہ دیتا ہوں سمیع اللہ لمن حمدہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اپنے موزن صاحب جو ہمارے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ کب مجھے نام تو نہیں آتا، بس لوگ موزن صاحب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں موزن صاحب کیا حال ہے۔ آج یہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ،
بھائی ہم اپنی جماعت بنائیں، امام صاحب کے پاس جائیں، محلے میں دیکھیں الحمدللہ کتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، یہ اس لیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، قرآن پاک کے ساتھ ہم اپنا تعلق کو مضبوط کریں۔ اور تیسرا تعلق صحابہ اکرام کا قرآن پاک کے ساتھ ایک یہ تھا کہ قرآن پاک پہلے سیکھتے تھے، پھر اس پر غور بھی کرتے تھے، تدبر۔ قرآن پاک میں اللہ نے شکوہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے تو بعض جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تھے، پھر اس آیت پر غور فرماتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ رہے ہیں اور اس پر رک کر غور فرما رہے ہیں کہ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اس سے مراد کیا ہے۔ اسی مجلس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور بڑے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تشریف فرما تھے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں بتاؤں اس سے مراد کشجرۃ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اس لیے مناسب نہیں سمجھا، بولا نہیں، ادب کی خاطر میں چپ رہا۔ پھر حضور نے خود ہی فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ نے فرمایا کہ حضور وسلموا تسلیما کا مطلب تو ہمیں سمجھ آ گیا، یصلون کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ اب دیکھیں نا صحابہ کا شوق، قرآن اترا، فوراً سمجھنے کے لیے حضور کے پاس پہنچ کے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ تو سمجھ آ گیا، یہ سمجھ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، پورا درود پڑھ کے بتایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا درود پڑھو۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے خود فرمایا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کو آسان فرمایا، مشکل نہیں۔ ترجمہ اٹھا کر ہم پڑھیں، اس کی اجازت علماء کرام دیتے ہیں۔ کم سے کم ہمیں اتنا تو پتہ ہو جب ہم نماز پڑھ رہے ہو، امام نماز پڑھا رہا ہو، ہمیں یہ تو پتہ چلے کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جنت کا ہو رہا ہے، یا اس آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے۔ ترجمہ پڑھ کے ہم مفتی نہ بنے، مفتی بننے کے لیے باقاعدہ سند کی ضرورت ہے۔ اب سمپل سی مثال سمجھ لیں، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے اس سگنل پہ رکنا ہے، اگلے سگنل پہ نہیں رکنا، چند قوانین اس کو پتہ چل جائے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جج بن جائے گا، فیصلے دے گا۔ جج بننے کے لیے ڈگریوں کی ضرورت ہے، ڈگریاں حاصل کرنے پڑیں گی تب آپ جج بن سکتے ہیں۔ ٹیکسی ڈرائیور کو جب اتنا پتہ چل جائے تو وہ ٹیکسی ڈرائیور ہی رہے گا، چند قوانین سمجھنے سے وہ جج نہیں بن سکتا۔ جج بننے کے لیے باقاعدہ ڈگری کی ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم ترجمہ قرآن پڑھیں، سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس آیت میں کیا حکم ہے۔ اور چوتھا تعلق صحابہ اکرام کا قرآن پاک کے ساتھ، یہ عرض کر کے میری بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔
چوتھا تعلق جو صحابہ کا تھا قرآن پاک پر عمل کرنے کا تھا۔ جب یہ پردے کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، صحابہ کرام کو دیکھ لیں کیا معیار تھا صحابہ کا۔ یہ آیت اترتے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی سفر پر تھی، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ اور خواتین بھی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جیسے یہ آواز پڑی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئی، ایک قدم آگے کو نہیں اٹھایا، اس لیے کہ کہیں ایک قدم اگر آگے اٹھاؤں گے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ارے مسلمانوں، آج ہم ساری نافرمانیاں کر کے، سارے گناہ کر کے بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی، جہاں حکم کانوں میں پڑا، آیت آ گئی، وہ قدم آگے نہیں اٹھایا، فرمایا جاؤ میرے گھر سے بڑی چادر لے کر آؤ، اور جا کے بڑی چادر جب لائی گئی، چادر لانے کے بعد جب چادر اوڑھی، پھر قدم اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑی۔ اللہ ہمیں بھی اس کا ایک ذرہ نصیب فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ قبولیت کی رات ہے، ہو سکتا ہے شب قدر کی رات ہو۔ اسی طریقے سے جب شراب کا حکم آیا، تدریجاً شراب کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا، حرام نہیں تھی، کسی درجے میں جائز تھی۔ شراب کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے مومنین آج کے بعد شراب کا حکم جو ہے ختم ہو گیا، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ کچھ صحابہ ان میں سے ایسے تھے جن نے یوں پہلے اپنے اٹھائے ہوئے تھے پینے کے لیے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ صحابہ کا پیالہ حکم آنے کے بعد یوں اوپر نہیں گیا، وہیں سے نیچے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے منہ میں شراب ڈال لی تھی، اور وہ جو منہ میں شراب ڈال لی تھی نا، وہ شراب اندر نہیں گئی، وہیں سے انگلی ڈال کے الٹی کی کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ارے مسلمانوں، آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے، چلو آج کر لیتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، کیا پتا تجھے کل ہمیں نصیب ہوگی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ارے غافل تجھے کیا خبر، ہو سکتا ہے وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جس کپڑے سے تیرا کفن بننا ہو، اور تو غافل بیٹھا۔ صحابہ کرام نے پھر وہ گھونٹ اندر نہیں لے گئے شراب کا، وہیں سے الٹی کر دی گئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا کہ تم لوگ حق مہر رکھ لیتے ہو زیادہ سے زیادہ، پھر اس کو بعد میں ادا نہیں کرتے ہو، اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، حق مہر ہم رکھ لیتے ہیں، 2 لاکھ لکھواؤ، 10 لاکھ لکھواؤ، کس نے ادا کرنا، بس لکھ دو کاغذ میں عند الطلب، جب گھر والی مطالبہ کرے، ارے کرے مطالبہ یا نہ کرے، ادا کرنا یہ فرض ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 400 درہم سے زیادہ کوئی حق مہر ادا نہیں کرے گا۔ یہ خطاب فرما کے امیر المومنین جنرل اسلام فاتح خیبر بیٹھ گئے۔ ایک عورت آئی کہنے لگی، امیر المومنین آپ نے یہ حکم قرآن کے خلاف دیا ہے، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، جتنا چاہو تم توفیق ہے سونا دے سکتے ہو، تو آپ کا حکم تو قرآن کے خلاف ہے۔ امیر المومنین فوراً کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا
کہ مسلمانوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدینہ کے اندر بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جو قرآن سمجھتی ہیں اور عمر کی اصلاح کر سکتی ہیں۔ امیر المومنین 22 لاکھ میل مربع پہ حکومت کرنے والے اور عاجزی کا یہ عالم۔ ایک اور بدبخت شخص آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، اس کا نام تھا من حسن، اپنے بھتیجے حر بن قیس کے ساتھ آیا۔ امیر المومنین تشریف فرما ہے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حکومت میں انصاف نہیں ہوتا، ہمیں کوئی وظیفہ نہیں ملتا۔ بے دین قسم کا آدمی تھا، بدبخت تھا، اور جب کوئی ایسی بات کرے کسی ادارے میں یا حکومت میں ماحول خراب ہوتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جاؤں، چہرہ بدل گیا، غصے کے تیور آگے کہ اب اس کی اصلاح تو ضروری ہے، اگر ایسے چھوڑوں تو جراثیم پھیلیں گے۔ اتنی دیر میں حر بن قیس سمجھ گئے کہ امیر المومنین غصہ ہو گئے اور اب اس کو ڈانٹ پڑے گی، فوراً آگے بڑھے، امیر المومنین سے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ جیسے یہ آیت سنی امیر المومنین کا غصہ ختم ہو گیا، ٹھنڈے ہو گئے۔ جب ان کے صحابہ کے کانوں میں قرآن کی آیت کی آواز گونجتی تھی تو اپنے حکم کو پیچھے کر دیتے تھے، اپنی منشا چاہت کو پیچھے، قرآن کو آگے کر دیتے، اس کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا۔ قرآن پاک میں نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان، ہر ایمان سے مطالبہ ہے کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، قرآن سے عشق تم کرنا چاہتے ہو، تو پھر صحابہ والا جیسا ایمان تھا اس کا ایک ذرہ بھی لے آؤ، صحابہ جیسے اقتداء کر لو، صحابہ کو اپنا مقتدیٰ بنا کر ان جیسا ایمان بنانے کی کوشش کرو، پھر تمہارا ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو آج ہم دیکھ لیں کہ صحابہ اکرام کا عشق کیا تھا، تعلق قرآن سے کیا تھا، اور ہمارا تعلق کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جتنا مضبوط کریں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے نا ہمارے اصلاح ہوگی اور ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے گی، دلوں کا زنگ دور ہوگا، گناہوں کی سیاہی دور ہوگی۔ آج المیہ یہ ہے نا، ہم دیکھ لیں اللہ کی بنا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پورا سال گزر جاتا ہے، ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوتا۔ ابھی راستے میں آ رہے تھے، ہمارے بھائی عامر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئٹہ میں ایک بزرگ ہیں، 75 سال ان کی عمر ہے، عالم ہے، یومیہ ایک قرآن پاک ختم کرتے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، کل قیامت کے دن یہ لوگ بھی میدان حشر میں جمع ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، ہم اپنے رب کو کیا دکھائیں گے کہ ربا ہم نے کتنے اعمال کیے۔ ایسے ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے 40 سال تک گناہ کبیرہ دور کی بات ہے، گناہ صغیرہ کا ان کے دل میں خیال تک بھی نہیں آیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط کریں۔ جتنا ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ یہ قرآن سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بن جائیں گی۔ تو ابھی